آج جو میرا مضمون ہے ڈونٹ سی بیک، پیچھے مڑ کر مت دیکھیں، اور جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی پیدائش کی کتاب اس کا 19واں باب 1 سے 26 آیات تک، تھوڑا سا پچھلے چیپٹر میں جائیں تو ہمیں باپ ابراہم کی بلاہٹ نظر آتی ہے۔ خدا نے ابراہم کو بلایا اور اسے کہا کہ تو نے یہ جگہ، یہ ماحول سب کچھ چھوڑنا ہے، اور جس جگہ پر میں تجھے لے کر جاؤں وہاں پر تو نے جانا ہے۔ ابراہم وہ شخص ہے جو ایمانداروں کا باپ کہلایا، خدا کا دوست کہلایا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت کی ابتدا، اس قوم کی ابتدا بھی اسی شخصیت سے ہوتی ہے۔ خدا اسے بلیس کرنا چاہتا تھا، خدا اسے برکت دینا چاہتا تھا، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ پہلے کچھ چیزوں سے یہ سیپریٹ ہوں۔ مینی ٹائم ہماری زندگی میں خدا نے بلیسنگ رکھی ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں انہیں حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ کچھ چیزوں سے ہم سیپریٹ نہیں ہوتے ہیں، کچھ شخصیات سے، کچھ عادتوں سے، کچھ جگہوں سے ہم سیپریٹ نہیں ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم بابرکت نہیں ہوتے اور ہماری زندگی میں ترقی اور گروتھ نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ خدا نے ابراہم کے وسیلہ سے قوموں کو برکت دینی تھی، اس لیے خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو نے یہ سیپریٹ ہونا ہے۔ اور جب ابراہم نکلا تو اس کے ساتھ اس کا بھتیجا لوط بھی شامل تھا۔ یہ سارا ایک خاندان تھا اس وقت روئے زمین پر جو کہ خدا کو جانتا اور خدا کی عبادت کرتا تھا۔ اور جب باپ ابراہم نکلا ہے تو اس کے ساتھ اس کا بھتیجا بھی لوط بھی نکلا ہے۔ اور پھر جب یہ آگے چلتے ہیں تو ان کے چرواہوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں سے ابراہم اور لوط الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ابراہم نے لوط سے کہا کہ تو جو بھی جگہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو پسند کر لے، اگر تو یہ سائیڈ پسند کرے گا تو میں ادھر چلا جاؤں گا۔ لوط نے سارا جو علاقہ گرین لینڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، سرسبز زمین، لوط نے اس کو پسند کیا اور اس طرف وہ نکل گیا، ابراہم دوسری طرف نکل گیا۔ جو لوط کی بلیسنگ تھی وہ اس کے اپنے چچا کے ساتھ تھی۔ جب تک وہ اپنے چچا کے ساتھ تھا وہ برکت تھا، لیکن جب وہ اپنے اس چچا سے جدا ہوا تو پھر برکت بھی اس کی زندگی میں نہ رہی۔ اس کی زندگی میں ایمان اوپر نیچے، اس کی واک خدا کے ساتھ اوپر نیچے، کلاؤڈی فیتھ اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور جو بلیسنگ اپنے اس بزرگ کے ساتھ تھی وہ اس کے پاس نہ رہی۔ مینی ٹائم خدا ہمیں کچھ چیزوں سے جدا کر کے کچھ چیزوں کے ساتھ ہمیں جوڑتا ہے، اور ہماری بلیسنگ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے، لیکن جب ہم ان سے بھی جدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں نقصانات میرے عزیزوں ہوتے ہیں۔
अगर इससे पहले थोड़ा सा कुछ पढ़ें 18वें बाब में, तो लूत के अब्राहम के पास 3 लोग आते हैं। गर्मी का मौसम है, 3 लोग आते हैं और इनमें 2 फरिश्ते हैं और एक यीशु मसीह की शख्सियत है। अब्राहम से बातें होती हैं, सारा के बारे में पूछा जाता है और फिर उन्हें ये खबर सुनाई जाती है कि आने वाले वक्त में बाहर के मौसम में सारा के बेटा होगा। ये सारी गुफ्तगू होती है। अब्राहम उनकी खिदमत करता है, चाहे सेवा करता है, खिलाता पिलाता है और उसके बाद वो बताते हैं अब्राहम को कि जो सदोम का शोर है ये आसमानों तक पहुंचा है। इनका जुर्म, इनका गुनाह इंतहाई संगीन है, इसलिए हम उसे बर्बाद करने और उसे खत्म करने आए हैं। सदोम और मोरा और कुछ और शहर थे जिनकी तबाही होनी थी, लेकिन उन्होंने ये भेद खुदा के बंदा के साथ शेयर किया कि हम ऐसा करने को जा रहे हैं। खुदा अपने लोगों के साथ बोलता है और भेद की बात करता है। खुदा ने जमीन पर कुछ करना हो तो मैंने टाइम उसने अपने लोगों को दिखाया और उन्हें बताया कि मैं ये कुछ करना चाहता हूं। तो यहां पर बाप अब्राहम को यह स्टोरी सुनाई गई कि अब सदोम और मोरा के साथ क्या होने वाला है। और जब अब्राहम ने यह सुना, डेफिनेटली उसके दिल में एक तो उसका भतीजा वहां पर, उसकी फैमिली वहां पर थी, है तो ये एक फैमिली थी, और फिर इंसानी मखलूकात वहां पर थी। इसने शफायत की, इसने ट्राई की कि खुदाम ठीक है, लेकिन अगर तुझे वहां पर खुदाम 50 रासबात में जाए तो फिर भी तो तबाह कर देगा। खुदामन से जवाब आया कि नहीं, 50 मिल जाए तो मैं तबाह नहीं करूंगा, लेकिन वहां 50 भी नहीं थे। फिर उसने कहा कि खुदाम अगर 45 में जाएं तो फिर भी छोड़ देगा इनको। उन्होंने कहा हाँ 45 भी मिल जाए तो मैं छोड़ दूंगा। फिर 40 तक आते हैं, 30 तक आते हैं, 20 तक आते हैं, और फिर अब्राहम आखिर दरखास्त करता है खुदाम देख अगर वहां पर 10 रासबाज मिल जाएं तो क्या तू तबाह करेगा या छोड़ देगा। खुदाम ने कहा कि 10 भी मिल जाए तो मैं फिर भी छोड़ दूंगा। लेकिन सच ये है कि वहां पर 10 भी ईमानदार नहीं थे। 10 भी लोग वहां पर नहीं थे कि जिसकी वजह से इन शहरों को छोड़ा जाता। और फिर जब हम देखते हैं कि अब्राहम ने यहां पर अपनी एफर्ट्स शफायत खत्म कर दी, और फिर उसके बाद यीशु मसीह की तशख़ीसियत इनसे अलग हो जाती है। फिर 2 फरिश्ते सदोम और मोरा की तरफ जाते हैं, और जब ये सदोम और मोरा की तरफ जाते हैं तो सदोम के गेट पर जाकर ये बैठ जाते हैं। लेकिन जब लूत को यह पता चलता है कि ये 2 मर्द हैं, मेहमान हैं, अब लूत को नहीं पता कि ये फरिश्ते हैं बेसिकली, तो वो उन्हें जिद करके कहता कि नहीं, क्योंकि लूत को पता था कि मेरे शहर के, मेरे मुल्क के हालात क्या हैं, इनकी कैसी आदतें डेवलप हो चुकी हैं, लूत को पता था। इससे लूत उन मेहमानों की, उन मर्दों की, बुनियादी तौर पर वो फरिश्ते थे, उनकी खिदमत करना चाहता था, उनको सेव करना चाहता था, प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसलिए लूत ने उनकी दरखास्त की, जिद की कि आप मेरे घर चलें, वहां पर आराम करें। और जब वो घर में आ जाते हैं और फिर इर्द गिर्द के लोगों को जब ये पता चलता है कि लूत के घर में कुछ लोग आए हैं, तो फिर हम देखते हैं कि लोगों ने उस घर पर अटैक कर दिया।
اور درخواست کی کہ جو 2 لوگ آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم ان کے ساتھ صحبت کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ لوط نے انہیں آفر کی کہ یہ میرے مہمان ہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، میری 2 جوان بیٹیاں ہیں جو مرد سے بالکل ناواقف ہیں، میں اپنی بیٹیاں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن یہ مہمان میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ لیکن انہوں نے لوط کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، زیادتی کی اور دروازے کو توڑنا شروع ہو گئے۔ اور پھر جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ حالات یہ ہیں تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، لوط کو اندر کیا، اور پھر جتنے بھی خلقت تھی باہر جو شور مچا رہی تھی، جو ان مردوں کو حاصل کرنا چاہتی تھی، ان سب کو اندھا کر دیا، اور پھر وہ ساری رات اندھے ہو کر دروازہ ڈھونڈتے رہے اور انہیں دروازہ نہ ملا۔ سدوم اور عمورہ یہ شہر یردن کی وادی میں اپنے وقت کے یہ خوبصورت شہر تھے، یہ بیوٹیفل سٹی تھے، یہ دلکش تھے، اور ان کو خداوند کا باغ بھی کہا گیا ہے۔ یہاں پر کھجور، زیتون اور انگور کی فصل بے حد ہوتی تھی، گرینری، ہریالی، باغ، باغات، فصلیں، مواشی، ریور، سب کچھ یہاں پر بہتات کے ساتھ تھا۔ یہ شہر تجارتی شہر تھے، یہاں پر بڑا بزنس تھا، اور بزنس کی وجہ سے لوگوں کے پاس مال و دولت تھا، اور چونکہ لوگوں کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا اس لیے ان کی عادتیں بگڑ چکی تھی، اور صرف بگڑی نہیں تھی بلکہ انتہائی خطرناک حد تک بگڑ گئی تھی۔ وحشیانہ خواہشات ان کے اندر موجود تھی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں تو یہ مہمانوں کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، زناکاری، حرام کاری، بے حد۔ آج دنیا میں امریکہ کے ایک شہر ہے لاس ویگس، اس کو سن سٹی کہا جاتا ہے، لاس ویگس کو سن سٹی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر جو جوا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایسٹرڈیم سٹی ہے اس کو بھی سن سٹی کہا جاتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ شہر وہ تو آج کے دور میں ہیں اتنے سالوں کے بعد، لیکن یہ سدوم اور عمورہ بھی سنفل سٹی تھے، گناہ سے، آلودگی سے، بدکرداری سے، زناکاری سے، حرام کاری سے یہ شہر بھرے ہوئے تھے۔ اس لیے خدا نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آتے ہیں اور لوط کو بھی یہ سارا بات بتائی جاتی ہے کہ خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ان شہروں کو بالخصوص سدوم اور عمورہ کو تباہ کر دیا جائے گا، آگ اور گندک کی وجہ سے یہ جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے۔ اس لیے لوط، اگر تیرے خاندان میں لوگ ہیں، تیرے اور بیٹیاں ہیں، تیرے دماد ہیں، تیرے بیٹے ہیں، تو ان کے پاس سے جا، ان کو بتا کہ یہ شہر تباہ ہونے والا ہے، جلدی سے اس شہر سے نکلو۔ لوط کو سمجھ آ گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور یہ جلدی سے اپنے، صرف لوط کی 2 بیٹیاں نہیں تھیں، اس کی اور بھی بیٹیاں تھیں، یہ جلدی سے اپنے دمادوں کے پاس جاتا ہے، بیٹیوں کے پاس جاتا ہے، اپنے خاندان کے پاس جاتا ہے، اور انہیں یہ بتاتا ہے کہ اس شہر کا، سدوم اور عمورہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فنش ہونے کو ہے، ان کا کام تمام ہو چکا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکتے ہوں اس شہر سے، اس بدی سے، اس گناہ سے نکلو۔ اور جب یہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے
तो उन सब ने इसको जोक समझा, मजाक समझा और इसका तमस्खर उड़ाया कि इसका दिमाग चल गया है। जैसे लोग नूह को कहते थे कि इसका दिमाग चल गया है, इसी तरह लूत को भी कहने लगे कि इसका भी दिमाग चल गया है, ये फिरी फिरी बातें करता है, कुछ नहीं यहां पर होने वाला। उसके दमादों ने, उसकी बेटियों ने, उसके खानदान की आवाज ना सुनी। खुदा ने फरिश्तों को भेजा कि इस खानदान को बचाएं। खुदा अपने खादमों की सूरत में फरिश्तों को भेजता है कि वो लोगों को बचाएं, बदी से निकले। हमारी बलाहट, हमारी कालिंग इसलिए होती है कि हम गुनाहगार को बता सकें दिस इज ए सिन, तुम इसको छोड़ना है। खुदा आज भी अपने खादमों को लिखा है कि हवाएं बनाकर, फरिश्ते बनाकर इस्तेमाल करता है। खुदा ने फरिश्तों को भेजा कि लूत के खानदान को सेव कर ले। आज भी खुदा अपने खादमों को मुख्तलिफ जगहों पर भेजता है उनको बचाने के लिए। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा की अजमत है, ये खुदा का फजल है कि खुदा तंबीह भी करता है, बचाना भी चाहता है और बार बार मौका भी देता है। ये वो नस्ल थी कि जिन्होंने सुना था कि नूह के तूफान में क्या हुआ था, लेकिन वो सारी दुनिया खत्म होगी, लेकिन ये एक नई दुनिया थी। लेकिन ये दुनिया उसी राह पर चली जो नूह के दौर में जो कुछ हुआ था। तबाही सुनकर देखी तो नहीं थी, क्योंकि उसमें से कोई जिंदा नहीं बचा था स्वयं नूह के खानदान के, लेकिन सुनने के बावजूद भी ये तब्दील नहीं हुए थे। और खुदा ने इन पर यह फजल किया था कि वो मेरे अजीजों ये बच जाएं। अब फरिश्तों ने देखा कि मैं पढ़ूंगा 19 बाब पैदाइश 17 आयत। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा कि अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। और फिर उसके बाद लिखा है उन फरिश्तों ने लूत का हाथ पकड़ा, उसकी बीवी का हाथ पकड़ा, उन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और इन चारों को जबरदस्ती सदोम से निकाला गया। दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड। लूत की बीवी नहीं जाना चाहती थी, बेटा नहीं जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि ये चार एक घर में थे, इसलिए फरिश्तों ने उन्हें जबरदस्ती निकाला कि ये इस आग में जल ना जाए। और उन्हें यह हदायत की कि तुम लोगों ने दौड़ना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम नमक का सतून बन जाओगे, पत्थर का ढेर बन जाओगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये निकले हैं, फरिश्तों ने निकाला है, बड़ा जोर मार कर निकाला है। मैंने टाइम लोगों को खुदा की तरफ लाने में बड़ा ही जोर लगाना पड़ता है। कई बार मीटिंग में जाते हैं लोगों को उनकी डायरेक्शन तब्दील करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग के लिए। कई बार लोग इतने सख्त हो जाते हैं, उनके दिल इतने सख्त हो जाते हैं, वो इतने पक्के हो जाते हैं कि टस से मस ही नहीं होते हैं। यहां पर फरिश्तों ने जोर लगाया है, जबरदस्ती हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाला है कि भागो यहां से। उन्हें कहा कि भागो यहां से, दौड़ो यहां से, निकल जाओ, आग आने वाली है और पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन
एक थी जिसने पीछे मुड़कर देखा। कौन थी? कौन थी? ख़वातीन जोर से बोले, कौन थी? लूत की बीवी। इसका नाम दर्ज नहीं है। इसके बारे में हलके सारा का नाम है, रिबका का नाम है, राखल का नाम है, बहुत सारी ख़वातीन का नाम बाइबल मुक़द्दस में लिखा गया है कि लूत की बीवी को याद रखो। बल्कि ये लूका 17:32 में यह लिखा है कि लूत की बीवी को याद रखो। ये हैरानगी की बात है कि वहां पर यह नहीं कहा गया कि बाप अब्राहम को याद रखो, सारा को याद रखो, हन्ना को याद रखो, इसहाक को याद रखो, याकूब को याद रखो। कहा गया कि लूत की बीवी को याद रखो, उसके अजर को देखो, उसके अंजाम को देखो कि उसके साथ क्या हुआ था। लूत की बीवी, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये निकली है, लेकिन इसकी सोच, इसका कनेक्शन, इसका ध्यान पीछे ही था। शायद इसे अपने बच्चे याद आते हों, शायद उस कौम के रंग रलियां याद आती हों, शायद अपना सोना चांदी, अपना घर, अपनी जमीन याद आती हो। इसलिए वो निकलना नहीं चाहती थी, उसकी बेटियां निकलना नहीं चाहती थी, उसके दामाद, उसके और बच्चे निकलना नहीं चाहते थे। ये मालदार का खानदान था। खुदा ने इस खानदान को बचाया था। ये सर कनेक्टेड थे, ये अब्राहम का खानदान था। लूत की बीवी को भी खुदा ने इस खानदान में शामिल कर दिया था। शायद वो इस खानदान से नहीं थी, लेकिन इसको इस खानदान में, बाप अब्राहम के खानदान में, जिसके वसीला से कौमों ने बरकत पानी थी, शामिल कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद खानदान का एक हिस्सा उसी गुनाह और उसी बदी में मर गया। कहां बाप अब्राहम की बरकत, कहां खुदा ने उसके साथ वादा किया कि जो कोई तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। कहां पर ये ऑनर मिली बाप अब्राहम को, लेकिन कहां पर एक ही खानदान का हिस्सा, उसकी आग की गंधक उस भट्टी में जल गया, उसके अपने खानदान का हिस्सा। लूत की बीवी एक जाए इबरत बन गई। आज चर्च की बाज़ यही हालत है कि हम तौबा करने के बावजूद, बपतिस्मा लेने के बावजूद, हमारे काम, हमारी गुफ्तगू, हमारी फेलोशिप, हमारी आदतें उसी पुरानी जिंदगी के साथ कनेक्ट रहती हैं। यह फराउन की चाल है। फराउन ने कहा था कि चलें, सब चले जाएं, बच्चे भी ले जाओ, औरतें भी ले जाओ, ये जानवर वगैरह इधर ही छोड़ जाओ। इब्लीस कभी नहीं चाहता कि हम कंप्लीटली उस साल्वेशन में दाखिल हों। वो कोई ना कोई कील हमारी जिंदगी में ठोंके रखता है। वो कोई ना कोई ऐसे डिजायर हमारी जिंदगी में रखता है कि हम आगे देखने के बजाय, आगे दौड़ने के बजाय हम पीछे को देखते हैं और नमक का सतून बन जाते हैं। हम स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, हम रूहानी तौर पर दौड़ते नहीं हैं। हमारी जो वाक खुदा के साथ होनी चाहिए वो वाक नहीं होती है, क्योंकि हमारा फोकस आगे नहीं बल्कि पीछे की चीजों पर होता है। और लूत की बीवी के साथ ये सेम यही बात हुई कि निकल तो आई है, फरिश्तों ने हाथ पकड़कर निकाल तो लिया है, लेकिन उसकी जो तवज्जो का मरकज है वो सदूम और मूरा ही था। किसने निकाला? फरिश्तों ने निकाला, लेकिन फरिश्ते भी उसे आसमान के लिए तैयार ना कर सके। फरिश्ते भी उसे आसमान के लिए जिस्म में तो उसको निकाल लाए, लेकिन रूह में उसको निकाल ना सके। आप किसी की वजह से जन्नत नहीं जा सकते हैं, किसी की वजह से अब जिंदगी में नहीं जा सकते हैं। दिस इज योर पर्सनल रिलेशन विद गॉड।
یہ آپ کا ذاتی تعلق ہے خدا کے ساتھ، اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بہن بھائی کی وجہ سے خدا ہمیں موقع دیتا ہے۔ لوط کی بیوی کو یہ موقع دیا آخری دم تک موقع دیا گیا، نکال بھی لیا گیا، لیکن اس ڈیسٹینیشن تک، اس منزل تک یہ پہنچ نہیں سکی ہے، اپنے خاندان سے جدا ہوگی، اپنے شوہر، اپنی بیٹیوں کے سامنے یہ ستون بن گئی پتھر کا۔ ان کے لیے بھی یہ ایک عبرتناک سٹوری یہ پیدا ہوگی، لیکن چونکہ بدی اتنی تھی، آگے چل کر لوط کی بیٹیوں نے بھی یہ بدی اور گناہ کر ڈالا، اپنے باپ کے سامنے مباشرت کر ڈالی اور دو غلط قوموں کو معذر وجود بخشا۔ وہ گناہ نکلا نہیں تھا، یہ نکل تو آئے تھے۔ میں نے کہا ہم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہماری لائف پیوریفائڈ نہیں ہوتی ہے، خالص نہیں ہوتی ہے، دیار پچھلے کاموں کی طرح پچھلی یاری دوستی ہمیں بھولتی نہیں ہے، غلط یاری دوستی، غلط ریلیشن ہمیں بھولتے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں، ہم اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ لوط کی بیوی کے ساتھ بلکہ سارے خاندان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ لوط کی بیوی کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ ابراہیم کے خاندان سے تھی۔ It is a great honor for her. یہ اس کے لیے اعزاز تھا کہ خدا نے لوط کی بیوی کو ابراہیم کے خاندان کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ شاید اس قابل نہیں تھی، ایک مہربانی تھی خدا کی جو کہ لوط کی بیوی پر ہوئی تھی۔ میں نے شروع میں کہا کہ ایک ہی خاندان تھا، ابراہیم کا خاندان تھا، یہ سارا ایک ہی خاندان تھا۔ ابھی دنیا بڑھ رہی ہے، ملٹی پلائی ہو رہی ہے، صرف یہ خاندان ہے جو خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، اس میں لوط کی بیوی بھی ہے۔ اس خاندان کا حصہ ہونا، ایماندار خاندان کا حصہ ہونا، ایماندار لوگوں کے ساتھ رشتہ داری ہونا، اچھے خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا، اچھی ریلیشن شپ ہونا، اچھے جج کے ساتھ تعلق ہونا، یہ برکت و اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا چچ یہ ہے، میرا باپ یہ ہے، میرا خاندان یہ ہے۔ لوط کی بیوی کے لیے یہ فخر تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ، ایسے بزرگ کے ساتھ وہ کنیکٹڈ تھی جس کے ساتھ خدا بولتا تھا، جس کو خدا نے بلایا تھا، اور جس کو خدا نے برکت دی تھی، اور جس کو خدا نے کہا تھا کہ قوموں کی برکت تجھ سے ہوگی، سارا کچھ تجھ سے ہوگا، جو تجھے مبارک کہے گا میں اس کو برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پر میں لعنت کروں گا۔ یہ آنر ابراہیم اور اس کے خاندان کو ملی، اور اس میں لوط کی بیوی بھی شامل تھی۔ یہ سارا ایک ہی کنبہ تھا، لیکن اس عورت نے اس چیز کی، اس خاندان کی ویلیوز کی قدر نہ کی، اور خدا نے یہ فیور دی کہ لوط کا خاندان بچ جائے۔ وہاں پر اور بھی لوگ تھے، خدا نے یہ فیور دی کہ لوط کا خاندان بچ جائے، لیکن پھر بھی وہ بچے نہیں ہیں۔ خدا فیور دیتا ہے سرمنز کے ذریعے، سنڈے کی عبادت کے ذریعے، خادموں کے ذریعے۔ خدا ہمارے ساتھ بولتا ہے، خدا ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، but many times we don't listen the word of God. ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ لوط کی بیوی کو خدا کے بارے میں علم تھا، اس کو یہ نالج تھا کہ کیا کچھ خدا نے ابراہیم کی زندگی میں کیا ہے، اور کیسے ان کو کہاں سے اٹھایا ہے، اس کو سارا علم تھا۔ وہ جانتی تھی ابراہیم کیا ہے، خدا کے وعدے کیا ہیں، وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے کیسے یہ مذبح بناتا ہے، کیسے کیسے یہ دعا کرتا ہے، کیسے خدا اس کے ساتھ بولتا ہے، کیسے ان کی زندگی میں معجزات ہو رہے ہیں۔ وہ ساری چیزیں لوط کی بیوی کے سامنے تھی، وہ اپنے خاندان میں یہ تجربہ کر رہی تھی، خدا کے کاموں کا، خدا کی برکات کا۔ اس کا شوہر
بھی راست باز شخص ہے، بے شک اس میں کمی پیشی آئی، لیکن پترس اسے راست باز کہتا ہے۔ اس کا شوہر اس کے سامنے تھا، لیکن خدا کو جاننے، خدا کی عبادت چرچا کے باوجود حقیقت میں وہ اس خدا کے بارے میں حقیقت میں جان نہ سکی۔ مین ٹائم ہماری سرسری انفارمیشن ہوتی ہے، سرسری سا تعلق ہوتا ہے، بس رسمی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، اور لوط کی بیوی کا یہی حال تھا۔ خدا کو جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر دل سے اسے اپنے شخص نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے۔ جاننا کافی نہیں ہے، سرمن سننا کافی نہیں ہے، یوٹیوب پر سرمن سننا کافی نہیں ہے، جب تک ہماری زندگی میں یو ٹرن نہ ہو، جب تک ہماری اپنی زندگی تبدیل شدہ نہ ہو۔ بے شک ہم کسی بھی ٹی وی چینل کو دیکھ رہے، سرمن سنے، بہت سارے آپ کو میسیجز مل جاتے ہیں، لیکن سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس پر عمل نہیں ہے، اور جب مسیح یسوع کو باقاعدہ طور پر اپنا شخص نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اور جب تک مسیح یسوع کے راست بازی کے پانی کے بپتسمے کو پورا نہیں کیا ہے۔ یہ جانتی تھی، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یہ ہر روز سنتی تھی خدا نے یہ کر دیا، خدا نے یہ کہہ دیا، خدا نے یہ کر دیا، خدا یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، بٹ خدا کو جاننے کے باوجود ایک اور لوط کی بیوی میں پرابلم ہے، اپنے اولاد کو یہ کچھ نہ دے سکے، اپنی اولاد کو یہ کچھ نہ دے سکے، اپنی بیٹیوں کو یہ کچھ نہ دے سکی، اپنی بیٹیوں کو یہ خدا نہ دے سکی، اپنی بیٹیوں کو یہ کلام نہ دے سکی، اپنی بیٹیوں کو یہ سیدھی زندگی نہ دے سکی۔ کہاں پر یہ کہ ایماندار کی بیوی ہے، کہاں پر ان کا باپ دادا ہے، کہاں پر یہ بلیس فیملی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے بچے جب یہ نکلے ہیں تو نسل پیدا کرنے کے لیے اسی عورت کی 2 بیٹیوں نے اپنے باپ کو شراب پلائے اور اس کے ساتھ مباشرت کی۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ سدوم اور مورا کا سن بیہائنڈ کام کر رہا تھا، یہ اپنی اولاد کو نہ بچا سکی، یہ انہیں کچھ نہ دے سکی۔ اچھی انوائرمنٹ میں، اچھے ماحول میں، وہ برے ماحول میں اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ ابراہیم کے ساتھ تھے تو ابراہیم کا خاندان، لیکن لوط نے ایسی جگہ چون لی، ابراہیم سے جدا ہو گیا، اور ایسا یہ چیزیں دنیا داری کی آنا شروع ہو گئی۔ مینی ٹائم ہم اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کا چناؤ کر لیتے ہیں، ایسے ساتھی کا بھی چناؤ بعض اوقات ہو جاتا ہے جب کو نیکی سے ہٹا کر بدی کی راہ پر لے چلتا ہے، آپ کی اچھی خاصی راست بازی کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے، ہمارے فیصلے ہمیں بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لوط نے فیصلہ کیا میں ادھر کو جاتا ہوں، اس نے وہ رنگینی دیکھی، بہترین زمین دیکھی، گرین لینڈ دیکھا، اچھا ہوتا وہ کہتا نہیں ہم اپنے چرواہوں کو سمجھاتے ہیں ہم کٹھی رہیں گے، چاچا جی کٹھی رہاں دے، آپ میرے لیے باعث برکت ہے، لیکن اس نے اس ٹریکشن کی طرف بھاگا۔ جو ٹریکشن ہے، جو خوبصورتی ہے، یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس کی میں بڑی لذت پائی جاتی ہے، لیکن یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ جو گند دیکھا جاتا ہے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ ٹریکشن تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہماری یاری دوستیاں، ہماری بہت ساری آپ سنتے ہیں لوگوں سے، فلاں جگہ پر جا کر اس سے شادی کر لی، اس سے شادی کر لی، ادر نیشن میں شادی کر لی، یہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یا کسی جگہ سے موبائل مل گیا، کسی جگہ سے کوئی اچھا سوٹ مل گیا، کسی نے کوئی سیر کرا دی اور اپنی زندگی تباہ کر لی۔ یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں، یہ فانی ہیں، یہ ہمیں بربادی کی طرف، یہ ہمیں گندک کی طرف، یہ ہمیں آگ کی طرف لے جاتی ہے۔
लूत की फैमिली के साथ यही हुआ। वो फैमिली ना बची, ना अपने बच्चों को बचा सकी। उनके प्रॉब्लम्स रहे, उनकी औलाद का भी बेड़ा गर्क कर दिया। लूत के दामाद, लूत की बेटियां, ग्रैंड चिल्ड्रन उसी आग में झुलस गए, उसी गंधक में जल गए। उनको फरिश्ते आए हैं निकालने के लिए, इंसान नहीं आया, कि बाबू नहीं आया, कि पास्टर नहीं आया, फरिश्ते आए हैं बचाने के लिए। लेकिन फिर भी उनका दिल वहीं पर था। उनके सामने तजर्बा हो चुका था कि कैसे इन फरिश्तों ने लोगों को अंधा कर दिया। मेरे टाइम खुदा हमारी जिंदगी में मिरेकल्स करता है, बट वी डोंट सी एंड वी डोंट, हम उन पर बिलीव नहीं करते हैं। लूत की बीवी को यह स्टोरी सुनाई गई कि बट क्या हैपन होने वाला है, कोई गल नहीं, खैर ये तो पादरी जी गल्लां कर देना, इन्हें तो हमें डराना ही होता है। इन्हें तो कहना तोबा तोबा करो ना, होर की कहना बपतिस्मा लो। लूत की बीवी की भी सेम यही प्रॉब्लम है, वो यकीन नहीं कर रही है। उसे क्लियर बताया गया कि तू बेड़ा गर्क हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये शहर, तो निकाला भी है फरिश्तों ने। उन्हें गुट्टों फाड़ के उन्हें खींचिया जरा चंगी तरह, चल भी बाहर निकल। वो निकल नहीं रही थी, वो यकीन नहीं कर रहे थे। मैंने टाइम लोग खुदा का कलाम सुनते हैं, यकीन नहीं करते हैं, अमल नहीं करते हैं, जगह नहीं देते हैं खुदा के कलाम का अपनी जिंदगी में, खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, खानदान का स्टोरी बोर्ड बिल्कुल डिलीट हो जाता है। जब हम खुदा की आवाज को डिसअबे करते हैं, लूत की बीवी ने ऐसा ही किया। उसने अपने बुजुर्ग की, बाप अब्राहम की और खुदा की पैरवी ना की। उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, उसने अपने डिजायर को पूरा किया। वो शायद अपने आप को डेवलप करती रही, लेकिन खुदा की तरफ से वो बिल्कुल ही एम्प्टी रही, खाली रही। खुदा ने उसको ये मौका दिया कि वो चेंज हो, उसके औलाद को मौका दिया। खुदा बार बार तौबा के मौके देता है, खुदा फजल करता है। कई बार हम सोचते हैं ते बड़ा गलत काम कर देने ना ते क़यामत क्यों नहीं आती। बेसिकली खुदा का जो ग्रेस टाइम है ये बेहद है। खुदा फजल करता है, फजल कर, शायद अब के समझ आ जाए, अब ये नशे से बाज आ जाए, अब ये ज़नाकारी से बाज आ जाए, अब ये गलत अलकात से बाज आ जाए, अब ये तकब्बर से बाज आ जाए, अब बुरी चीजों से बाज आ जाए। खुदा बार बार हमें ये मौके देते हैं, क्योंकि खुदा लव, वो खुदा मोहब्बत है, वो हमसे भी प्यार करता है। इसलिए हमारी ग्रेस टाइम को, हमारे वक्त को बढ़ा देता है, हमें तब्दीली का खुदा मौका देता है। हम तब्दील हो, पूरे तब्दील हो, अद्धे पचद्दे नहीं तब्दील हो। इबादत में आ जाना, इबादत में बैठ जाना, इबादत करना ये काफी नहीं है। जब तक हकीकी साल्वेशन का एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी में ना हो, जब तक हकीकी तौर पर यीशु को हमने अपनी जिंदगी ना दी हो। She died without God. She died in sin. गुनाह में मर गई, खुदा के बगैर मर गई, अपनी दुनियादारी की वजह से। लूत की बीवी नाफरमान भी लगती है। इब्राहिम के खानदान के साथ रहती है, ये लूत के खानदान के साथ रहती है। उनके साथ कभी इबादत भी करती होगी, कभी कुर्बानी भी करती होगी, लेकिन ये चीट कर रही थी, ये धोखा दे रही थी, ये ड्रामा कर रही थी, ये रियाकारी कर रही थी। मैनी टाइम चर्चेस में भी लोग रियाकारी और ड्रामेबाजी कर जाते हैं। मुझे याद है जब हम पिछली बिल्डिंग में थे, चार सुल्तान में, तो वहां पर एक बेटी होती थी, साथ वो ट्रेनिंग कर रही थी। तो जब भी आना उसने वर्शिप में, मैं बड़े अच्छल कूद कर, हाथ उठाकर बड़े अच्छे तरीके से वो वर्शिप करती थी। मैं दिल खुश होता था कि जवान बेटी है, बड़े अच्छे तरीके से दाएं बाएं से हटकर।
تو جاندیا جاندیا کسی ہور نال بیاہ کر گئے. اسی چرچ میں ایک گوڑی آتی ہوتی تھی کبھی کبھی. میں نے اس کو کہنا گاڈ بلیس یو. اس نے کہنا آئی ایم آلریڈی بلیسڈ کہ مجھے خدا نے پہلے ہی برکت دیتی ہے. تو جاندیا جاندیا بھی کسی ہور نال بیاہ کر گئی. چرچ آتی ہے, وہ بھی لڑکی چرچ آتی تھی. مجھے نہیں پتا اب اس کا کیا بنا لیکن جاندیا جاندیا کر بیاہ ہور کر گیا. آپ سمجھ گئے, چرچ ریگولر آنے والے ہیں. میرے ٹائم لوگ چرچ آتے ہیں. یہ ابراہیم کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. خدا کی باتیں, خدا کا کلام ایک اچھی جگہ پر بیٹھی ہے, ایک اچھی کلیسیا میں بیٹھی ہے, ایک اچھے سرمن سن رہی ہے, توبہ نجات کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, لیکن اندر سے نہیں پتا. اندر اور باہر یسوع ہی جانتا ہے جو سونے کے ساتھ چراغ ڈالا میں گھومتا اور پھرتا ہے. وہی آپ کی محبت کو ایسٹیمیٹ کر سکتا ہے. ہم صرف بتا سکتے ہیں. یہ اس خاندان میں ہیں جو بابرکت خاندان ہے. اس کا شوہر بابرکت ہے. بے شک اس کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آئے, لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں ٹچ تو تھے خدا کے, لیکن انہوں کوئی ٹچ نہیں لگا. کئی باری سارے گھر والے ٹچ لگے ہوندے نے تو کوئی نہ کوئی بد نصیب ہوتا, کوئی ٹچ لگن ہی نہیں دیتا. یہ بھی عورت ایسے تھے. آخر کر کیا ہوا, اینڈ اس کی سٹوری کیا ہوئی؟ پتھر بن گئے. خدا نے پتھر بنا دیا. اور پھر اس کے بعد خدا نے اپنا وہ فیصلہ سنایا, اور پھر آگ اور گندک آئی. وہ شہر جل گئے, خاندان جل گئے, لوگ جل گئے, باغات جل گئے, پاکستان جل گئے, مواشی جل گئے, سبززار جل گئے, ایوری تھنگ. اور پھر میرے خیال میں آج کل پر سب اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں, بحر مردار بن گیا. کہاں خوبصورت شہر, کہاں پر خدا کا بندہ وہاں پر رہتا ہے, لیکن آج اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں. آپ سدوم کے بارے میں آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں, بہت کچھ لکھا ہے. آج وہاں پر پانی ہے, اور پانی بھی ایسا ہے کسی کو زندگی نہیں دے سکتا. نمکیات ہی گندک ہی گندک ہے وہاں پر, اتنی گندک, اتنی آگ, بس یہ ساری سٹوری ختم ہو گئی ہے. یہ زندگی قیمتی ہے, اس کو آنر کیجئے. یہ زندگی تھوڑی ہے, اس کو عزت دیجئے. رات کو میں بتا رہا تھا کہ یسوع مسیح نے افسس کی کلیسیا سے کہا تو بڑے اچھے کام کرتی ہے, بٹ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تم نے پہلی سے محبت چھوڑ دی ہے. وہ بڑی زور اور چرچ تھا, جب توبہ کی, بڑی دعا تھی, بڑا ایمان تھا. ایسا حالات ہم پر ڈسٹ ڈال دیتے ہیں, ہم سست ہو جاتے ہیں, ہم پچھتاتے ہیں. ہم کیوں یقین دے رہے ہیں, ہم کیوں خدا کو دے رہے ہیں؟ ہماری تو اپنی ضرورتیں پورے نہیں. ابلیس بار بار آپ کے فنانس پر اٹیک کرتا ہے, آپ کے بچوں پر اٹیک کرتا ہے, آپ کی دعا پر اٹیک کرتا ہے, آپ کی واق جو خدا کے ساتھ اس پر اٹیک کرتا ہے. اور بار بار جنہوں نے کہنے کہ پیچھے کرتا پھاڑ کے کھینچ رہا, تم اگر کتنے جانی ادھر پیچھے آ, وہ پیچھے کھینچ رہتا ہے. اور لوط کی بیوی کا فرشتے آگے کھینچ رہے تھے, ابلیس پیچھے کھینچن لیا سے. فرشتے بھی اس کو بچا نہ سکے, تو فرشتے بھی ہمیں بچا نہ سکیں گے. کوئی شوہر, کوئی بیوی, کوئی بچے ہمیں بچا نہیں سکتے ہیں جب تک ہمارا پرسنل ریلیشن خدا کے ساتھ رہا. اور آپ کی زندگی میں کسی جگہ پر ڈسٹ آ گئی ہے, کمزوری آ گئی ہے, محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے, آپ نے پیچھے دیکھا ہے, اور آپ کی زندگی میں نجات کا تجربہ نہیں ہے, تو یہ سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کی دعا کرنا شروع کرتے ہیں.